السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کو اپنے اس تربیتی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے عبدالخالق۔ دیکھیے دوستو، دنیا میں خاص کر ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان اگر بغیر محنت کے کامیاب زندگی گزار رہا ہو تو اسے بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی اسے اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش میری لائف بھی ایسی ہو کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی ہارڈ ورک کے بغیر بھی میں ایک کامیاب انسان بن سکوں۔ تو یہ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں، ہمارا معاشرہ ہو کوئی اور معاشرہ ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک یقیناً ان کی زندگی کو کامیاب زندگی ہی کہا جائے گا، لیکن وہ محنت نہیں کر رہے، وہ ہارڈ ورک نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہے۔ تو کیا ایسا میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے ممکن ہے؟ جی ہاں، عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ریسرچ کرنے والوں نے ان افراد کی لائف کو اسٹڈی کیا اور ان پہ تحقیق کی گئی، انہیں انڈر اسٹڈی رکھا گیا، اور پھر ان چیزوں کو، ان صفات اور کوالٹیز کو نوٹ کیا گیا جو ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان لوگوں کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ہارڈ ورک وغیرہ اس طرح کا نہیں کیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ تو پہلی صفت ان کے اندر کیا دیکھی گئی کہ دے پرائورٹائز، ان کے پاس ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، وہ ایک ایسے کاموں کی فہرست ہوتی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہے۔ وہ بہت کلیئرلی یہ بات جانتے ہیں کہ کیا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کون سا ہے لائف کے اندر، زندگی کے اندر۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ میری پہلی ترجیح کیا ہے، میری دوسری ترجیح کیا ہے، میری تیسری ترجیح کیا ہے، اور میری چوتھی ترجیح کیا ہے۔ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور دوسری صفت جو ان کے اندر دیکھی گئی، دے ڈیلیگیٹ، وہ چیزوں کو ڈیلیگیٹ، ہر ایک کام ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات اپنے ہاتھوں سے اور بذات خود کرنا پسند کرتے ہوں، بلکہ ان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ کر لیتے ہیں، بلکہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ دوسروں سے کام لے لیتے ہیں، وہ دوسروں سے کام لینے کے اندر ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، ان کو مینیپولیٹ کر کے، بلکہ ان کو قائل کر کے، بلکہ ان کا انٹرسٹ اس کے اندر، ان کا مفاد اس کے اندر شامل کر کے، وہ جو ایسے کام ہیں جو کم اہمیت کے حامل ہیں، جن کا جو زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، وہ دوسروں سے کرا لیتے ہیں، اور ایسے کام بھی دوسروں سے کرا لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو سمجھ نہ ہو۔ بہرحال یہ ڈیلیگیٹ کرنا جو ہے بہت اہم کوالٹی ہے کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں، آپ کم اہمیت کے کاموں کو دوسروں سے ویجز دے کر کے کرا لیں۔ اور جو تیسری بات ہے، جو تیسری صفت ان کے اندر دیکھنے گئی، دے ایمبریس کنٹینیوس لرننگ، وہ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا جو لرننگ کا عمل ہے یہ قطعاً ختم نہیں ہوتا، اٹ نیور اینڈز۔ وہ زندگی کے ہر ایک حصے کے اندر لرن کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو دے ایمبریس کنٹینیوس لرننگ۔ اور جو چوتھی صفت ان کے اندر دیکھنے کو ملی، دے یوز their ٹائم وائزلی، وہ اپنے ٹائم کے بارے میں بڑے کیئرفل اور کاشس ہوتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ ٹائم کی مینجمنٹ کو جانتے ہیں، وہ ٹائم کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹائم در حقیقت زندگی ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے ٹائم کی صورت میں ملی ہے تو وقتی زندگی ہے۔ وہ ٹائم کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ اس طرح کہ دے یوز their ٹائم وائزلی۔ اور پانچویں جو صفت ان کے اندر نظر آتی ہے، دے مینٹین
پازیٹیو مائنڈ سیٹ وہ ہمیشہ اپنی جو ذہنیت ہے، اپنا جو مزاج ہے اس کو مثبت رکھتے ہیں. وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے، نیگیٹو مزاج والے، نیگیٹو ذہنیت والے انسان نہیں ہوتے ہیں. دے دے وہ کیا ہے کہ دے مینٹین پازیٹیو مائنڈ سیٹ. وہ ہمیشہ مثبت بات کہتے ہیں، مثبت بات سوچتے ہیں، مثبت بات کی طرف لپک کر کے جاتے ہیں. اور وہ پانچویں صفت ان کے اندر یہ ہے، اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ دے نرچر میننگ فل ریلیشن شپس. وہ ایسے تعلقات کو بناتے ہیں اور کیری آن کرتے ہیں کہ جو میننگ فل ریلیشن شپ ہے، جو با مقصد ریلیشن شپ ہے، وہ محض ہر ایک جگہ پہ تعلق جوڑنا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. ان کی ریلیشن شپ کے اندر مقصدیت ہے. دے مینٹین میننگ فل ریلیشن شپ. وہ اپنے جو ہے جینون تعلقات بناتے ہیں. اور ساتویں جو بات ان کے اندر دیکھنے کو ملی، دے ٹیک کیئر آف دیر ہیلتھ. وہ اپنی صحت کو ٹاپ پرائرٹی دیتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ جان ہے جہان ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. وہ اپنی صحت کو پہلی ترجیح بناتے ہیں. وہ اس وجہ سے دے ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ. وہ اپنی سیلف کیئر پہ بلیو کرتے ہیں، سیلف کمپیشن اور سیلف کیئر پہ بلیو کرتے ہیں. وہ اپنی کیئر کرنے پہ کہہ لے کبھی بھی اس پہ وہ نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ دے ٹیک کیئر آف دم سیلف. اور اگلی جو بات ہے کہ آگے جو آٹھویں صفت ان کے اندر دیکھنے کو ملی، دے آر ناٹ افریڈ ٹو سے نو. وہ جانتے ہیں کہاں پہ مجھے نہ کرنی ہے، اور جہاں پہ ان کو نہ کرنی ہو وہ قطعاً بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. دے ڈونٹ ہیسیٹیٹ ٹو سے نو. وہ اس بات کو کہہ لیں کہ شائستگی سے مگر مضبوطی سے کہتے ہیں کہ نو، ناٹ بیونڈ دیٹ لمٹ ایٹ آل. انہوں نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کی بھی ہیں کہ بھائی جی ہاں، اس معاملے میں اتنا آپ سے کوآپریٹ کر سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں، یا اس معاملے میں بالکل آپ سے کوئی کوآپریٹ نہیں کر سکتا. تو دے ڈونٹ ہیسیٹیٹ ٹو سے نو. اور آگے جو ان کے اندر نامی صفت ہے، دے انجوائے دا جرنی. وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہو کہ جب منزل پہ پہنچیں گے، جب اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے تب انجوائے کریں گے. نہیں، دے انجوائے دا جرنی. وہ جو اب اپنی منزل کی سمت، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے جب چل رہے ہوں تو وہ اس سارے راستے کو انجوائے کرتے جاتے ہیں. تو یہ ان کے اندر اس وجہ سے وہ خوش نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خوش رہتے ہیں. تو یہ 9 صفات ان افراد کے اندر ہیں کہ جو زندگی کے اندر کامیاب ہوئے، بغیر محنت کے کامیاب ہوئے. وہ محنت نہیں کرتے ہیں مگر وہ کامیاب ہیں. اور یہ دیکھیے، دا سیکرٹ لائز ان دا بیلنس. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو سیکرٹ بات ہے، جو ساری چیزوں کی ایک اہم بات ہے، وہ چیز بیلنس ہے، وہ توازن ہے. کام اور زندگی کے اندر ایک بیلنس کو مینٹین کریں. یہ وہ 9 صفات ہیں، یہ جو ان افراد کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے جو محنت کیے بغیر کامیاب ہوتے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے، اگر ہم نے اس کے اندر، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، بغیر محنت کے کامیاب ہوں، تو یہ 9 صفات وہ ہیں. یہ 9 باتوں پہ ہم عمل کرنا ہوگا، ان باتوں کو سیکھنا ہوگا. یقیناً ہم لوگ بغیر محنت کے کامیاب ٹھہریں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے.